ایک خاتون ہے, انہوں نے ہمیں کمنٹ ان باکس میں باقاعدہ بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے یہ پوچھیں, اور وہ کویشچن یہ تھا کہ جو حیض کا عمل ہے خواتین کے اندر, جو ایک خاص ٹائم فیز کے بعد جو آتا ہے, اگر جو عورت جو لڑکی اس پروسیس سے گزر رہی ہے, اس ٹائم فیز سے گزر رہی ہے, اس کے حوالے سے شریعت محمدی میں کیا معاملات ہو جاتے ہیں, اس کی عبادت کو لے کے, اس کے کھانے پینے کو لے کے, اور ایون اس کے سیکشول انٹرکورس کو لے کے؟ جی, اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, قرآن مجید سورہ بقرہ میں لوگ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کے دوران عورتوں کے, یا عورتیں پوچھتی ہیں آپ ان کے معاملات کیسے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا, آپ فرما دیجئے کہ یہ اذیتناک قسم کی ایک بیماری ہے آپ کی. تو آپ اپنی بیویوں کے قریب جب تک حیض میں ہوں اس وقت تک اپنی بیویوں سے مباشرت مت کریں. واضح طور پر قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب دیکھیے, لیکن اس مباشرت کے علاوہ آپ کے ساتھ رہیں, آپ اپنی معاشرت ترک مت کریں ان سے. مباشرت نہیں کرنی لیکن معاشرت ترک نہیں کرنی ان سے. مثلا یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب ان کی بیویاں حیض کے دوران میں آ جاتی تھیں تو انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے تھے. ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے, میل جول نہیں رکھتے تھے. ان کے ہاتھ کا کھانا تو بڑے دور کی بات ہے, انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں دیتے تھے, کہیں رکھ دیتے تھے, اپنی مرضی سے اٹھائیں اور کھا لیں جس طرح, اور آگے جب تک وہ پاک ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ انہیں اپنے گھروں میں لے کے آتے تھے. وہ بھی جب نہا دھو لیتی تھیں اور سرٹیفائی کرتی تھیں کہ now we are clear and clean, then they were permitted to come back to their homes and even they had social relation with their husbands. یعنی سیکشل ریلیشن تو بڑے دور کی بات ہے, وہ بھی نہیں رکھا کرتے تھے وہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے اس معاملے کو ترک کیا. آپ سیکشل ریلیشن ٹوٹلی طور پر بند رکھے, لیکن ان کے ساتھ سوشل ریلیشن باقاعدگی سے جاری رکھے. مثلا انہیں اپنے گھر میں ہی رکھنا. ان کے ساتھ لیٹنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس دوران, جسے ماہواری کہتے ہیں, اس کے دوران آپ ان کے ساتھ سوشلی طور پر لیٹے بھی, صرف سیکشولی طور پر کوئی ریلیشن نہیں رکھا. اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کا کھانا, ان کے ہاتھ کا پکوانا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز پرمیٹڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حیض کے دوران ہماری بیویوں کا کیا معاملہ ہے, ہماری ملکیت ختم ہو گئی ان پر؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے اوپر کا علاقہ آپ کی ملکیت میں ہے. یعنی آپ اس کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے ساتھ ملا کر آپ لیٹ سکتے ہیں, لیکن آپ انٹرکورس نہیں کر سکتے اس سے. یہ ہے اس کا معاملہ جب حیض کے دوران ہو. اب حیض کے دوران دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کبھی انسان سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. انسان ہے, ظاہر ہے, جذبات میں کبھی آ جاتا ہے, تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ, یہ سنن نبی داؤد کی باب الطہارہ کی احادیث نمبر 264 سے لے کر 266 تک, یعنی یہ 3 احادیث مبارکہ اس باب میں وہاں پہ نقل کی گئی ہیں. عام طور پر یہ ایسا معاملہ ہے کہ معاشرتی تناظر میں اس کو اوپنلی طور پر اتنا زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ پھر اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جان بوجھ کر حدود اللہ جن کا تعین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناطے سے کیا ہے, اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک عذر آ گیا ہے, ہم یہ کریں اور اس کے بعد یہ کر لیں. لیکن چونکہ سوال پوچھا گیا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا جواب دینا ہمارے اوپر لازم ہے. تو بہتر ہے کہ لوگ خود ہی ان حدیث مبارکہ کا وہاں پر دیکھ لیں اس کو, اور اس سے رہنمائی حاصل کر لیں. میں چند دبے الفاظ میں اس کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. یہ تینوں احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث ہیں, صحیح الالبانی کے نام سے. تو ان میں یہ ہے کہ اگر ایسے کبھی سرزد ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دیا جائے. بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے ڈیٹیل بیان کرنی مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہم اور کوئی کمنٹری کر کے مزید اس کی وضاحت کریں. اللہ تعالیٰ ان تمام حدود کو پامال کرنے سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم رکھی ہیں. اللہ اپنے کرو. اور سب سے بری بات اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے دنوں میں, جسے حیض کے ایام کہتے ہیں, اس میں اگر کوئی بندہ مباشرت کرتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں, وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے خود, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو. تو اس لیے اسے چاہیے کہ جس چیز سے منع کیا ہے وہ رک رہے. لیکن اگر کبھی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ اسی طریقے سے